پاکستان میں سرمایہ لگائیں، سہولتیں دیں گے۔ وزیر اعظم کی سرمایہ کاروں کو پاکستان میں سرمایہ کاری کی دعوت۔ کہتے ہیں پاکستان ترقی اور استحکام کی راہ پر گامزن ہے۔ سعودی عرب اور دوست ممالک کے تعاون سے معاشی استحکام ممکن ہوا۔ ترقی کا عمل آگے بڑھائیں گے۔ نوجوان ہمارا قیمتی اثاثہ ہیں۔ نوجوانوں کی ترقی کے لیے خصوصی منصوبے شروع کیے ہیں۔ مصنوعی ذہانت سمیت آئی ٹی کی ترقی پر توجہ ہے۔ شہباز شریف کا ریاض میں عالمی سرمایہ کاری کانفرنس سے خطاب۔ ایک بار پھر غزہ میں جنگ بندی کا مطالبہ کر دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات باہمی دلچسپی کی امور پر تبادلہ خیال۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان ملاقات فیوچر انویسٹمنٹ کانفرنس کے موقع پر ہوئی۔ وزیر اعظم نے پاکستانی وفد کی مہمان نوازی پر شکریہ ادا کیا۔ شہباز شریف کا شاہ سلمان کی صحتیابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ معیشت میں استحکام کے باعث بیرونی فنڈنگ آنے لگی۔ پاکستان کو رواں مالی سال کی پہلی سہ ماہی میں 3 ارب 63 کروڑ ڈالر کی بیرونی فائنانسنگ ملی۔ جولائی سے ستمبر 3 ارب 44 کروڑ ڈالر کا غیر ملکی قرض ملا۔ 19 کروڑ 63 لاکھ ڈالر گرانٹس کی مد میں آئے۔ سعودی عرب اور چین سے 9 ارب ڈالر کے ڈپازٹ کا انتظار۔ ملکی خزانے میں مزید ڈالر آئیں گے۔ ایشیائی ترقیاتی بینک نے پاکستان کے لیے 50 کروڑ ڈالر قرض کی منظوری دے دی۔ رقم ماحولیاتی تبدیلی اور قدرتی آفات سے تحفظ پر خرچ کی جائے گی۔ قرض کی رقم سے اداروں کی استعداد بڑھائی جائے گی۔ کیا بشرا بی بی کی رہائی ڈیل تھی؟ نیا پینڈورا باکس کھل گیا۔ حکومت نے رہائی مشکوک قرار دے دی۔ پی ٹی آئی کی تردید۔ خواجہ آصف کہتے ہیں بشرا بی بی کی رہائی اور پشاور روانگی غیر معمولی ہے۔ گنڈا پور کا دھمکیاں دیکھ کر چھپنا معمول کی کارروائی نہیں۔ یہ دونوں شخصیات کسی نورا کشتی اور معافی تلافی کی خبر دیتی ہیں۔ بیرسٹر گوہر بولے کسی سے کوئی ڈیل نہیں ہوئی، بوگس کیسز سے ریلیف ملنا ہی تھا۔ پشاور ہائی کورٹ نے بشرا بی بی کو حفاظتی ضمانت دے دی۔ درج مقدمات میں 14 روز تک گرفتار نہ کرنے کا حکم۔ عدالت نے نیب اور ایف آئی اے سمیت تمام اداروں سے مقدمات کی تفصیل طلب کر لی۔ بشرا بی بی کا عدالتی پیشی پر وی وی آئی پی پروٹوکول سخت سیکیورٹی حصار میں پشاور ہائی کورٹ پہنچی۔ دوسری جانب توشہ خانہ 2 کیس میں بانی اور بشرا بی بی پر آج بھی فرد جرم عائد نہ ہوئی۔ بشرا بی بی کی حاضری استثناء کی درخواست منظور کر لی گئی۔ اپر اورکزئی میں انسداد پولیو ٹیم پر مسلح افراد کی فائرنگ۔ 2 پولیس اہلکار شہید ہو گئے۔ حملے کے بعد سرچ آپریشن میں 3 حملہ آور مارے گئے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا شہید اہلکاروں کو خراج عقیدت۔ کہا شہید پولیس اہلکار قوم کے ہیرو ہیں۔ کراچی میں گزشتہ سال کرنٹ لگنے سے 33 افراد کی ہلاکت۔ کے الیکٹرک کا ذمہ داری لینے سے انکار۔ کے الیکٹرک نے کرنٹ سے ہلاک بیشتر افراد کو نامعلوم قرار دے دیا۔ کہا مرنے والے چور، نشئی اور ذہنی مریض تھے۔ نشئی انڈر گراؤنڈ تار کاٹتے ہوئے ہلاک ہوئے۔ گزشتہ ماہ نیپرا نے کے الیکٹرک کا جواب مسترد کیا تھا۔ نیپرا نے کے الیکٹرک پر 1 کروڑ روپے جرمانہ عائد کیا تھا۔ ایک متاثرہ خاندان کے لواحقین کو 35 لاکھ دینے کا حکم دیا تھا۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے انتخابات۔ آسما جہانگیر گروپ کو برتری۔ لاہور سے رؤف عطا جیت گئے۔ میاں رؤف عطا کو 556 ووٹ ملے۔ پروفیشنل گروپ کے صدارتی امیدوار منیر احمد کاکڑ 481 ووٹ لے سکے۔ فاتح گروپ کے حامیوں کا جشن، نعرے بازی۔ وزیر قانون عاصم نذیر تارڑ کی آسما جہانگیر گروپ کے سربراہ احسن دھون کو مبارکباد۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے روسی نائب وزیر دفاع کی ملاقات۔ آئی ایس پی آر کے مطابق خطے کی صورتحال سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال ہوا۔ 2 طرفہ دفاع اور سیکیورٹی تعاون کے فروغ کے حوالے سے بھی بات چیت۔ چیمپئنز ٹرافی پاکستان میں ہوگی، بے فکر رہیں، تمام ٹیمیں کھیلنے آئیں گی، بھارت کی شرکت کے لیے پر امید ہیں۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی کراچی میں میڈیا سے غیر رسمی گفتگو۔ کہا ہم نے گیری کرسٹن سے معاہدہ نہیں توڑا، کسی کھلاڑی کی سلیکشن میں کبھی مداخلت نہیں کی۔ فخر زمان ٹیم میں ہوگا یا نہیں یہ سلیکشن کمیٹی بتائے گی۔
ٹیم بن کر پرفارم کریں تو کوئی ہرا نہیں سکتا، چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی کپتان محمد رضوان اور نائب کپتان سلمان آغا سے گفتگو۔ محسن نقوی کا ٹیم کے لیے نیک خواہشات کا اظہار، کہا آسٹریلیا اور زمبابوے سیریز میں قوم کو ٹیم سے اچھی کارکردگی کی توقع ہے، آخری بال تک لڑنا کامیابی کی ضمانت ہے۔ لاہور کی فضا مضر صحت، سانس لینا بھی محال، آلودہ ترین شہروں میں آج بھی پہلا نمبر، شہر میں فضائی آلودگی کی مجموعی شرح 385 ریکارڈ، گلے کی بیماریاں، نزلہ، زکام اور کھانسی عام ہو گئی، طبی ماہرین کی شہریوں کو ماسک لگانے کی ہدایت، بارش کا بھی دور دور تک کوئی چانس نہیں۔ ملک کے مختلف شہروں میں بارش، پہاڑوں پر برف باری، مانسہرہ میں بابو سر ٹاپ اور بٹاکنڈی میں وقفے سے برف باری، پہاڑوں نے سفید چادر اوڑھ لی۔ بٹاکنڈی سے بابو سر ٹاپ تک شارع کاغان ٹریفک کے لیے بند، مظفر آباد اور گرد و نواح میں بارش، نیلم اور جہلم ویلی میں بارش سے موسم سرد ہو گیا، اسلام آباد میں بارش کی پیشگوئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا بھی ایم ڈی کیٹ دوبارہ لینے کا حکم، امتحانی فیس بھی نہ لی جائے، عدالت کو بتایا گیا امتحانی بے ضابطگیوں کی تحقیقات جاری ہے۔ اس سے قبل سندھ ہائی کورٹ نے ایم ڈی کیٹ 4 ہفتوں میں دوبارہ لینے کا حکم دیا تھا۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ سنانے سے روکنے کا حکم برقرار، اسلام آباد ہائی کورٹ میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی درخواستوں پر سماعت، ہمیں ریکارڈ دیکھنے کے لیے وقت دیا جائے، 2 ہفتے بعد سماعت رکھ لیں، نیب پروسیکیوٹر کی استدعا، عدالت نے درخواست 7 نومبر تک ملتوی کر دی۔ پی ٹی آئی کا جوڈیشل کمیشن کا حصہ بننے کا فیصلہ، کمیشن میں شمولیت کے لیے 7 ناموں کی فہرست تیار، بیرسٹر گوہر علی ظفر، عمیر نیازی، عمر ایوب اور اسد کیسر شامل، لطیف کھوسا اور علی محمد خان کے نام بھی ابتدائی فہرست میں شامل۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز سے سویڈن کی سفیر کی ملاقات، تعلیم، صحت، آئی ٹی، زراعت اور ماحولیات کے امور پر تبادلہ خیال، تجارتی تعلقات کو مزید وسعت دینے پر زور، سویڈش سفیر نے اقلیتی امور اور خواتین کے حقوق کے لیے حکومت کے اقدامات کو سراہا۔ بانی پی ٹی آئی سے متعلق ارکان کانگریس کا خط امریکی صدر کو موصول، ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر نے تصدیق کر دی، واشنگٹن میں پریس بریفنگ کے دوران بتایا کہ ممبران کو مناسب وقت پر خط کا جواب دیں گے۔ امریکہ پاکستان میں جمہوریت کو پھلتے پھولتے دیکھنا چاہتا ہے، جمہوری عمل میں شرکت ہر کسی کا بنیادی حق ہے۔ امریکی ایوان نمائندگان کے 60 سے زائد ارکان نے جو بائیڈن کو خط لکھا تھا۔ کرکٹ ٹیم روٹ پر کار سرکار میں مداخلت کیس، ایمان مزاری اور ان کے شوہر کا 3 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور، اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت نے جسمانی ریمانڈ پر محفوظ فیصلہ سنا دیا، پروسیکیوشن کی جانب سے 30 دن کے ریمانڈ کی استدعا کی گئی تھی۔ بڑے سرکاری اداروں نے لیسکو کے اربوں دبا لیے، بجلی بلوں کی مد میں واجبات جمع نہیں کرائے، ایف بی آر آئی ٹی جیل خانہ جات کے دفتر کی بجلی کاٹ دی گئی، لیسکو کے مطابق بلوں کی ادائیگی کے بعد کنیکشن بحال ہوں گے۔ اسرائیل کی غزہ کے علاقے بیت لاہیہ میں 5 منزلہ عمارت پر بمباری، 93 فلسطینی شہید ہو گئے، شہداء میں زیادہ تعداد خواتین اور بچوں کی ہے، عمارت میں 200 سے زائد بے گھر افراد موجود تھے، شمالی غزہ کے 25 دن کے محاصرے میں 1000 افراد شہید ہو چکے۔ امریکہ نے غزہ جنگ بندی کے لیے 28 روز کی تجویز دے دی، امریکی سی آئی اے ڈائریکٹر نے اسرائیلی اور قطری حکام سے بات چیت کے بعد تجویز پیش کی۔ اسرائیل نے خطے کا امن داؤ پر لگا دیا، اسرائیل کی لبنان میں بمباری، مزید 16 شہری شہید ہو گئے، اسرائیلی فوج کے حملوں میں 24 گھنٹوں کے دوران 60 شہری شہید ہو چکے۔ حزب اللہ نے نعیم قاسم کو نیا سربراہ منتخب کر لیا، عرب میڈیا رپورٹ کے مطابق نعیم قاسم حسن نصر اللہ کی شہادت کے بعد سے حزب اللہ کے عبوری سربراہ کے طور پر معاملات دیکھ رہے تھے۔ اسرائیل نے 1 ماہ پہلے حسن نصر اللہ کو بیروت میں شہید کیا تھا، حزب اللہ کا فتح تک مزاحمت جاری رکھنے کا اعادہ۔ ڈونلڈ ٹرمپ یا کیملا ہیرس، امریکہ میں صدارتی جنگ کون جیتے گا؟
امریکہ میں صدارتی الیکشن میں 7 روز رہ گئے. تازہ سروے میں کیملا ہیرس کو ٹرمپ پر برتری حاصل. کیملا ہیرس 51% ووٹرز کے ساتھ آگے. ٹرمپ کو 47% ووٹرز کی حمایت حاصل ہے. پراؤڈ مومنٹ کیا تھا ایشین گیمز کے لیے جب میں وہاں سے میڈل لیا اور پاکستان کا ترانہ پڑھا گیا. آپ اولمپکس میں کیوں نہیں گئی؟ گورنمنٹ سپورٹ نہیں تھی. میں اگر آفس میں چلی جاتی ہوں تو مجھے بتانا پڑتا ہے کہ آئی ایم اے انٹرنیشنل پلیئر, میں ایشین گولڈ میڈلسٹ ہوں, لیکن مجھے بھی چپراسی کی جگہ باہر پہ بیٹھ کے ویٹ کرنا پڑتا ہے. جب آپ کو آ کے کوئی پوچھتا نہیں ہے نا تو. ناظرین, میرے ہاتھ میں اس وقت موجود ہے انسٹا 360 ایس پرو نامی ایک کیمرہ. یار اس کیمرہ کے اگر فیچرز میں آپ کو بتانے لگوں نا تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ آپ آج تک گو پرو کیوں کرتے رہے. اگر رات کی گہری تاریکی میں چڑیل یا پھر کوئی بھٹکی ہوئی روح آپ کو راہ چلتے ہوئے اچانک سے پیچھے سے دبوچ لے تو کیا آپ اپنے خوف پر قابو پا سکیں گے؟ جدت کی دنیا میں 24 نیوز سب سے آگے. 24 نیوز کے نئے ڈیجیٹل چینل 24 پلس کی دھوم. یوٹیوب, فیس بک, انسٹاگرام, ٹک ٹاک سے متعلق خصوصی پروڈکشن, پوڈ کاسٹ, دستاویزی فلمیں 24 نیوز پلس کا حصہ بن گئیں. مختصر کہانیاں, ٹیک ریویو, کھیلوں پر تجزیے, تبصرے اور بہت کچھ. آپ بھی یوٹیوب, فیس بک اور انسٹاگرام پر فوری سبسکرائب کریں اور رہیں باخبر. راوی شہر میں گزشتہ 4 ہفتوں سے اسموک کے خاتمے کے لیے آپریشن. مزید 2 کارخانے سیل کر دیے گئے. ڈیپٹی ڈائریکٹرز فقار احمد اور نادیہ طاہر نے ماحولیات, لیگل ٹیم اور پولیس کے ہمراہ آپریشن کی قیادت کی. روڈا انتظامیہ کی صنعتی زون داخلی حصے پر تجاوزات کے خلاف بھی کارروائیاں جاری.